حضرت سلیمان اور چیونٹیوں کی ملکہ کا قصہ حکمت، عاجزی اور تمام مخلوقات کے احترام کی داستان ہے، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی یا بظاہر معمولی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو اسلام، یہودیت اور عیسائیت سمیت کئی مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ کہانی کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان، بادشاہ سلیمان ایک عقل مند اور عادل حکمران تھے جنہیں اللہ کی طرف سے بہت سے تحفوں اور اختیارات سے نوازا گیا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی فوج کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو اسے چیونٹیوں سے بھری وادی میں نظر آئی۔ جب وہ قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹی سی آواز سنائی دی جو پریشانی سے پکار رہی تھی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں نہ جانے انجانے میں کچل دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چیونٹی کی آواز سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنی فوج کو رکنے کا حکم دیا اور تحقیقات کے لیے چیونٹی کالونی کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی چیونٹی دوسروں کے سامنے کھڑی ہے، اپنے چھوٹے بازو اور ٹانگیں لہرا رہی ہے تاکہ اسے وارننگ دے سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ننھے جاندار کی ذہانت اور مواصلاتی صلاحیتوں سے حیران ہوئے اور چیونٹی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے چیونٹی کو سلام کیا اور پوچھا، تم کون ہو اور تمہاری کیا کہانی ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا، میں ان چیونٹیوں کی ملکہ ہوں اور ہم اس وادی میں رہتے ہیں۔ ہم اپنی خوراک جمع کرنے اور اپنے گھر بنانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ آپ کی فوج ہمیں تباہ نہ کر دے۔ ہم چھوٹے اور کمزور ہیں اور اپنی حفاظت تلاش کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفقت سے سنا اور چیونٹیوں اور ان کی وادی کو نقصان سے بچانے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو ایک مختلف راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے چیونٹی کی ملکہ کی حکمت اور عاجزی سے متاثر ہو کر اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت سلیمان اور چیونٹیوں کی ملکہ کا قصہ ہمیں کئی سبق سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تمام مخلوقات کے لیے احترام کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی یا بظاہر معمولی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، یہ مواصلات کی طاقت اور دوسرے کو سننے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہم سے مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ حکمت اور عاجزی کی قدر کو واضح کرتا ہے، ایسی خصوصیات جو مؤثر قیادت کے لیے ضروری ہیں۔ اسلامی روایت میں یہ کہانی اکثر بچوں کو ہمدردی، مہربانی اور تمام جانداروں کے لیے احترام کی اہمیت کے بارے میں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صدیوں سے سنائی جا رہی ہے اور آج تک ہر عمر اور پس منظر کے لوگوں کو
متاثر کرتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔